وہ جو آپ کا تبصرہ ہے اس پہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کو تبدیل کرنے کا بھی تو کوئی میتھڈالوجی ہوگی نا. یہ تو آپ نے مانا ہے نا کہ جب یہ تبدیل کر لیں گے ہم تو لوگوں کے ذہن بھی بدل جائیں گے. لیکن سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہم تبدیل کیسے کریں گے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو ابھی جو میں بات کر رہا تھا جو میری سمجھ کے مطابق اس کو تبدیل کرنے کا وہ طریقہ جو میں نے بیان کیا. ایک بات پہ تو ہمارا اتفاق ہو گیا نا، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم چینج ہوگا تو لوگ چینج ہوں گے. تو یہ اس بلی کے گلے میں کوئی گھنٹی کیسے باندھے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریولوشنری پروسیس کے بغیر سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم چینج نہیں ہو سکتا. اب یہ کوئی سمجھتا ہے کہ محض تبلیغ کے سہارے بدل سکتا ہے تو یہ اس کی سوچ ہے. ٹھیک ہے، تو کم از ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ میری سوچ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے. پہلی بات تو یہ. تو جن لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ محض اصلاحی پروگرام سے یہ سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم چینج ہو جاتا ہے تو وہ سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مغرب سے کوئی مروبیت نہیں ہے. ہمارا تصور مغرب کا یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو تصور دیا ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی بغیر حق کے ترقی نہیں کر سکتی. تو مغرب نے اگر ترقی کی ہے تو وہ ٹوٹل شر نہیں ہے، اس میں کوئی خیر کا پہلو بھی ہے. اور وہ خیر کا پہلو ہمیں چھانٹنا چاہیے، شر کے پہلو کو علیحدہ کرنا چاہیے، خیر کو پہلو کو لینا چاہیے. الحکمت ضالۃ المومن وہو احق بہا حیث وجدہا. ہمارا کوئی ایسا تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اگر ان میں کوئی خیر ہے تو ہم اس سے اس لیے محروم رہ جائیں کہ وہ مغرب ہے اور ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے. تو ہماری محبت بھی اللہ کی خاطر ہے، ہماری نفرت بھی اللہ کی خاطر ہے، ہمارا بغض بھی اللہ کی خاطر ہے اور ہمارا تعلق بھی اللہ کی خاطر ہے. تو اگر ایک شے قرآن سے امانگ ہے اور وہ مغرب میں ہے تو ہمیں لینے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ان کو اپریشیٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. میں ان کی گاڑیاں استعمال کر لیتے ہیں، ان کے جہازوں پہ گھوم پھر لیتے ہیں، ان کے بلب جلا لیتے ہیں، ان کے کیمرے استعمال کر لیتے ہیں، مائک استعمال کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی نوع انسانی کے لیے انہوں نے اور کوئی خیر نکالا ہے جس کو ہم نے دبایا تھا تو میرا خیال ہے وہ بھی شکریہ کے ساتھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کوئی اماں ہوا کے حرامی بچے نہیں ہیں، آدم اور حوا کی اولاد میں ہی سے تھے، وہ کوئی بندر کی اولاد نہیں ہے. خود وہ سمجھیں تب بھی ہم تو نہیں سمجھتے نا کہ بندر کی اولاد ہیں. تو محمد الرسول اللہ رحمۃ للعالمین ان کے لیے بھی آئے، قرآن ہدی للعالمین ان کے لیے بھی آیا. تو اگر ان میں بھی کوئی خیر ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین محمد الرسول اللہ کے لیے ہے تو ہمیں اسے لینے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بادشاہوں نے ہی اس کو چھوڑا تھا، وہ انہوں نے اسے دوبارہ تلاش کیا تو ہماری ہی گمشدہ متاع جو انہوں نے تلاش کیا. تو یہ مروبیت کی بات نہیں ہے. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، پھر بھی آپ ہماری اس بات کو نہ مانیں تو آپ کو حق ہے، بے شک نہ مانیں. لیکن ماضی میں نالے کرم غلطیاں کر چکے، جی ماضی میں چیزیں نالے کرم غلطیاں کر چکے. جی فزیکل سائنس کی بات نہیں کہ میں وہ جو ان کی سوشل سائنس کے جو کانسیپٹس ہیں، جی میں سوشل سائنسز کی بات کر رہا ایوانجلزم کی بات کر ہوں، رہا میں سوشل سائنسز کی بات کر رہا ہوں. سائنسز میں تو میں سمجھتا ہوں وہ تو مشترکہ ورثہ ہے. انہوں نے نہیں میں تو سوشل سائنسز کی بات کر رہا ہوں. میں نے جب کہا کہ اگر ہم فزیکل معاملات میں ان کی قبول کر لیتے ہیں، بلب اور یہ اور وہ گاڑیاں اور فلانا، تو سوشل سائنسز میں بھی جو انہوں نے اگر اچھا کیا ہے، اگر انہوں نے ہم نے یہ کیا کہ امرہم شورا بینہم، اس کا انہوں نے پورا ایک سٹرکچر بنا دیا کہ شورا سے مشورہ یوں ہوگا، یہ ہم نے تو نہیں بنایا، یہ انہوں نے بنا کے دیا. اسٹیٹ کرافٹ ریپریزنٹیشن کا سارا تصور وہ لے کے آئے، ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو بادشاہ مسلط کیے ہیں. تو یہ اگر چیز انہوں نے کی ہے سوشل سائنسز میں بھی کی ہے، ان کا کنٹریبیوشن ہے، تو ہمیں اسے لینے میں اور اس کی جو غلط چیزیں ہیں ان کو نکال دیں گے. جیسے حاکمیت کا تصور ان کے یہاں ہے ہم اسے نہیں مانیں گے. جیسے آزادی کا تصور ہے لیکن مادر پدر آزادی کا ہے، ہم وہ مادر پدر کا نہیں مانیں گے. جو لمیٹڈ آزادی قرآن نے دی ہے وہ ہم مانیں گے. تو اس حد تک یہ لینے میں بھی ہم حرج نہیں سمجھتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ان چیزوں میں خیر ہے تبھی تو وہ چلی ہیں اور ان کو عروج ملا ہے.